شاہد امان صاحب، آپ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے اسرائیل اور انڈیا کے درمیان جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے کنسرنز کا اظہار کیا، تو بہت سے انڈین اینالسٹ جو ہیں وہ آپ کی ٹویٹ کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان چائنا کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کر سکتا ہے تو پھر انڈیا کو یہ رائٹ کیوں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن نہ کرے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی حامد صاحب، دیکھیے یہ انڈین دفاعی تجزیہ کار ایک جھنڈ کی طرح نکل کے اس بات پر مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا، میں نے ٹویٹ ڈال کر چھوڑ دیا، رسپانس آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیے اس کا جواب تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل اور ہندوستان اور چائنا اور پاکستان کا ایک توازن ہے۔ خطے میں جو عدم اسٹریٹجک توازن کریٹ ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے نقشے کے تحت ہے۔ میں جو کنسپیریسی تھیوری اور آپ کی طرح نہیں یقین کرتی، مگر میں اس وقت ضرور کہوں گی جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو سرگرم ہیں وہ ایک امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا ہے کیونکہ اسرائیلی لابی وہاں بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے چین اس لیول کے آپ دیکھ لیں جو بھی لیول آف، آپ کہیں کہ چلیے انڈیا اور امریکہ کی بات ہوئی یا پاکستان اور چین کی بات ہوئی، کوئی ہمارا تیسرا اس طرح کا اتحادی نہیں ہے جو ہمیں $2 بلین کا اس وقت ڈیل کوٹ کر رہا ہے، اور انڈیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے۔ اس وقت اب تھوڑے دن پہلے اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری نے اعلان کیا ہے کہ وہ $2 بلین کا ڈیل کرنے والے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ 130 سے زیادہ ممبرز کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ان کا، اور ان کا ہمیشہ سے پرانا ایک بڑھتا ہوا تعاون ہے، مگر اس وقت جو غیر معمولی طور پر سارا ڈیفنس ڈیلز پر مبنی ہے، چلیے ایگریکلچر ہوگا، دوسری چیزیں ہوں گی، مگر یہ جو آپ کو ان کی ایک دم گرم جوشی زیادہ نظر آ رہی ہے وہ ایک خطے میں اسٹریٹجک عدم توازن بالکل کریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے چین کے ساتھ تو ان کے ایک طرح کے روابط ہیں، لیکن آپ اگر فورس فارمیشنز دیکھیں، آپ کسی فوجی سے پوچھ رہے، آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے کتنے پاکستان کی طرف ڈپلائڈ ہیں، یہ بہت اہم سوالات ہوتے ہیں۔ اور اسی سال ابھی تک جنوری تک 100 سے زیادہ سیز فائر 15 دن میں سیز فائر وائلیشنز ہو چکے ہیں، تو اگر پاکستان اتنے بڑے سیلز یا فروخت کر رہا ہوتا، اگر ہم خریدے ہوتے اس لیول پر، اور ابھی $2 بلین کے ڈرونز بھی خریدے گئے ہیں امریکہ سے، تو ساری دنیا اس پر آرٹیکلز لکھ رہی ہوتی، ہیڈ سرخیاں لگی ہوتی کہ پاکستان کتنی بڑی سیلز۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم اتنی بڑی ڈیفنس ڈیلز جتنا انڈیا کرتے ہیں کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جب اس لیول کی ڈیفنس ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں تو پھر بڑا ہماری کوتاہی ہوگی کہ اگر ہم اسے اٹھ کے نہ دیکھیں اور اس کا نوٹس نہ لیں، بلکہ میں تو اور ٹویٹس ڈالنے والی ہوں۔ اچھا جنرل امجد شعیب صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل پاکستان کو گھیرا ڈال رہے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انفیکٹ امریکہ کے شہ پہ، یا امریکہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ تعاون کرے اور بزنس لے ان سے، تو وہ اس لحاظ سے آپ اس کو امریکہ اور اسرائیل کو ایک سمجھیں۔ اس وقت نیکسس جو ہے، لیکن ڈاکٹر جنرل صاحب، یہ جو حال ہی میں UN جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تھی فلسطین کے مسئلے پہ، تو انڈیا نے تو اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ وہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی انڈیا نے جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں فلسطینیوں کے اوپر اس کی کبھی مذمت کی؟ کبھی نہیں کی۔ یہ ایک اس وقت پوری دنیا ایک رخ پہ تھی، آپ دیکھیں کہ کتنی میجورٹی، بڑی میجورٹی تھی جس نے کہ امریکہ کے خلاف ووٹ دیا، تو انڈیا بڑا سنگل آؤٹ ہو جاتا۔ اس میں تو وہ کیریبین کے کچھ جزیرے ویرے ادھر چھوٹے موٹے وہ تھے جنہوں نے فیور میں ووٹ دیا، ورنہ پوری دنیا نے امریکہ کے خلاف دیا یا وہ ایبسٹین کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھرم رکھا مسلمان ممالک کے ساتھ بھی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ اس پہ کبھی انڈیا نے آواز نہیں اٹھائی۔ اب چیز یہ ہے کہ اس وقت جو نیکسس ہے وہ امریکہ، انڈیا اور افغانستان، کیونکہ آپ خطے کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں
اسرائیل فگر آؤٹ ہوگا جب یہاں سے بیٹھ کے کوئی چیز ایران کے خلاف کی جائے گی، کیونکہ اسرائیل اپنے آپ کو یہاں پہ اگر میں کوئی وہ چیز دیکھتا تو پاکستان سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران سے اس کو سیٹس ملتی رہی ہیں۔ بعض خبروں کے مطابق جلال آباد کے علاقے میں اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک اپنا اڈا بھی بنایا ہوا ہے۔ وہ ہوگا انہی کی سپورٹ میں۔ پہلے بھی بلوچستان سے آپ دیکھیے کہ یہ موساد آپریٹ کرتی رہی ہے CIA کے روپ میں اور اگینسٹ ایران کرتے رہے ہیں۔ سو وہاں پہ یہ ایشو آئے گا، لیکن ایک تو انڈیا کو مدد مل رہی ہے کشمیریوں کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ اسرائیل سے تقریباً وہی اسٹریٹجی، وہ پیٹرن، یوز آف ویپنز وغیرہ سارا جو وہ فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ ہے جو امریکن، دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اب پاکستان کا دوست نہیں ہے، اتحادی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا اور وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا۔ ہمارا اگر کوئی مدد کرنے والا اتحادی ہے تو وہ چائنا ہے، جس کو امریکہ کنٹین کرنا چاہ رہا ہے، اس کو انسرکلمنٹ اس کی کر رہا ہے۔ تو ہم کدھر ہیں پھر؟ یعنی جہاں جہاں سے ہمیں خطرہ ہے وہاں امریکہ ساتھ ملا ہوا ہے، جہاں ہمیں کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ملتی ہے وہاں امریکہ مخالفت میں کھڑا ہے۔ تو ہمارا اتحاد والا تو اب کوئی قصہ درمیان میں ہے نہیں۔ اب ان کے صرف ڈیزائن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں 2-3 سٹیٹمنٹ سامنے لاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ریکس ٹیلرسن نے کہا تھا کہ جو دہشت گرد آج کابل کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں یا کابل کی طرف جا رہے ہیں وہ کل پاکستان کے اسلام آباد کی طرف ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زور پکڑے گی۔ دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس میں ٹیریٹری بھی لوز کر سکتا ہے۔ ٹیریٹری لوز کرنے کی بات جو ہے اس کو ریلیٹ کریں آپ، جب اس نے یہ کہا تھا کہ سی پیک گزرتا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے۔ اب امریکہ کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اب یاد آئی، امریکہ نے تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں منگلا ڈیم بنائی تھی، کبھی ذکر ہی نہیں آیا اس چیز کا۔ سو ایک ریلیونس ہے اس کی سی پیک کے ساتھ۔ اب اگر یہ جو ٹیریٹری لوز کرنے کی وہ دھمکی دے رہے ہیں، کون سی ٹیریٹری ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی ریلیونس سی پیک سے ہوگی، اور اس میں سب سے جو چیز مجھے ریلیونٹ نظر آتی ہے وہ گلگت بلتستان کا علاقہ، جہاں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی بھی انہوں نے بات کی، جہاں کے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں ان کو انڈیا آلریڈی ان ٹچ ہے، ان میں سے بعض کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کوئی انسرجنسی شروع کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے اس کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ ایریا میں اگر پک اپ کریں تو بلوچستان تو نہیں ہے، یہی ہے ڈسپیوٹڈ ایریا۔ سو یہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کشمیر کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی جگہ پکڑی جاتی ہے، لے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ پرماننٹ ایک طرح کی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش پیٹرن یوز کر سکتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کی سول پاپولیشن جو ان کے ہاتھ میں ہے، جن کو ٹرین بھی وہ کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں ان کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ جو باہر کام کر رہے ہیں لوگ ان کے، اور ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی سول کپڑوں میں آرمی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، وہ انسرجنسی کرا سکتے ہیں، جس کے ذریعے یہ علاقہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور سی پیک آپ کا جو ہے بہت سیریس بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو، لیکن میری اسیسمنٹ میں ان کی سٹیٹمنٹس کو اینالائز جب کرتا ہوں تو مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ یہاں ہی ایک علاقہ ہے جہاں یہ اپلائی ہوتی ہیں۔ اچھا، زاہد حسین صاحب ہیں، پاکستان کے معروف کالم نگار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زاہد صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے گلگت بلتستان میں ایک علیحدگی پسند کی تحریک جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور انسرجنسی بھی شروع کروائی جا سکتی ہے، جبکہ بلوچستان کے بارے میں تو پہلے ہی بھارت کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ جنرل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ صحیح ہے یہ بات کہ جو ہے وہ کہ جو ہے اس وقت ہندوستان کی جو کوورٹ آپریشن ہے پاکستان میں وہ تو بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو وہاں کے ڈیوال جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے خود جو ان کا کہنا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں افینسو ڈیفینس، اس کے تحت جو ہے ایک بات صاف ہے کہ ہندوستان کی کارروائیاں جو ہے پاکستان میں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی ایسی صورتحال بن کے آ گئی ہے جس میں ہندوستان جو چاہے اور جس قسم کی جو ہے ان کی پلاننگ ہے وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہو۔ میرے خیال تھوڑا سا ہمیں جو ایک سیج مینٹیلٹی ہے اس سے باہر آنا چاہیے۔ ٹھیک، ہندوستان کی اپنی کوششیں ضرور رہیں گی، ہمیں تیار ضرور رہنا چاہیے، ہمیں اس بات کا ادراک ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہے دشمن ہمارے لیے کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے، ملک کے اندر جو ہے نظام ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تو اس قسم کی کارروائیاں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ جو میں ذرا یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ یہ کر سکیں۔ دیکھیں، میں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سپورٹ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں۔ آج یہ سی پیک کو ختم کرنے کا سبجیکٹ
نہ صرف اس کے لیے پیسہ را کے لیے مختص کیا انہوں نے، بلکہ ان کے نیشنل ڈیفنس کالج میں ملٹری کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، اس پہ ایکسرسائزز کروائی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کو ایک ریئل تھریٹ سمجھنا چاہیے۔ باقی تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر مضبوط ہیں اور آپ تیار ہیں تو آپ نہیں ہونے دیں گے، لیکن دشمن کے عزائم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی زاہد حسین صاحب، جو ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیفنس کوآپریشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ تو یقینی طور پہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ان کے درمیان کوآپریشن جاری ہے۔ تقریباً 1 بلین کی جو ہے ان کو جو ٹریڈ ہے کی جو ڈیفنس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویپن جو خرید رہے ہیں، تقریباً اس کی قیمت بن کے آتی $1 بلین۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ان کے درمیان جو بہت پہلے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی جو ہے ایک کوآپریشن جاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ کشمیر میں جس طرح سے جو ہندوستان کی کارروائیاں جاری ہیں، اس میں ایک حد تک انہوں نے اسرائیل کی بھی مدد لی ہے، ٹیکنیکل مدد، ناٹ ایکچولی کہ ان کے وہاں لوگ موجود ہیں، لیکن جو ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کی یقینی طور پہ مدد دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، کافی عرصے سے چیزیں جاری۔ اب ایسا لگتا ہے کہ مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ اتحاد جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد کی مختلف، جیسے ہندوستان اور امریکہ کے، یا اسرائیل اور ہندوستان کے، تو اس میں بھی ایک اور چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کے جو ہے مفادات ایک ہوتے ہیں وہاں ملتے بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ وہ یکساں سوچ رکھتے ہوں۔ جیسے مثال ہندوستان کی اور امریکہ کے اتحاد کے بارے میں، یقینی طور پہ امریکہ کا پورا ایک مقصد جو ہے یہ ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان کو جو ہے وہ چائنا کے مد مقابل کھڑا کیا جائے، اور دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کا اپنا بزنس اور ٹریڈ جو ہے انٹرسٹ بھی ہے وہاں پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ ہندوستان اپنی جو ہے چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ اس کی بڑھتی جا رہی ہے، تقریباً 100 بلین سے اوپر ہے، تو وہ ہندوستان کو یہ بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کی ایک جہاں سے کنورجنس ہے انٹرسٹ میں، وہ ساتھ رہیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ لوگ یہ اکٹھا ہوں۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شہری رحمان صاحبہ، یہ جو شعیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے گلگت بلتستان میں علیحدگی کی تحریک کو فروغ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن جو ایلس ویل صاحبہ ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں یہ کہا کہ امریکہ پاکستان میں کسی بھی علیحدگی کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا، بشمول بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریک ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو کیا گلگت بلتستان میں آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی علیحدگی کی تحریک جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان اس وقت ایک نئے دور میں چلا گیا ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا حامد صاحب، کہ وہ جو ان کے پہلے پاکستان کے ساتھ رویہ تھا وہ ایک سٹیٹڈ رویہ، یعنی جو سفارت کاری ان کی ہوتی ہے وہ بھی جارحانہ ہو گئی اور ہر سطح پہ ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ایلس ویلز بذات خود ایک بہت ریزنیبل سی خاتون ہیں، اور ان کے جتنے بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ سب کو باور کرتی ہیں کہ ابھی ہماری مسقط میں بھی 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، 1 مہینہ پہلے کانفرنس میں، تو وہاں بھی یہ بات، اور جب میں ایمبیسڈر بھی تھی تب بھی ان کے اکراس ایڈمنسٹریشنز ان کی پوزیشن یہ تھی، سٹیٹڈ پوزیشن تو یہ ایک ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان میں بالکل نہیں سمجھتے موضوع ہے کہ کوئی بھی انٹرفیئر کرے، کیونکہ آبویسلی سوورن کنٹری ہے وغیرہ، لیکن آپ کو خود اپنی پالیسی سوچنی چاہیے کہ جب کوورٹ آپریشنز یا جاسوسی کے حوالے سے ایکشن ہوتا ہے تو یہ تو 200 صدی سے یہ پورا خطہ، افغانستان، ایران، پاکستان کے کچھ حصے، جب یہ گریٹ گیم جو لفظ استعمال کیا گیا برطانوی دہائیوں میں، تب سے یہ کوورٹ آپریشنز یہاں ہمیشہ ایک امپیریل پاورز کرتے رہے ہیں، اور بین الاقوامی قوتیں ایک سٹیٹڈ پالیسی رکھتی ہیں اور ایک کوورٹ پالیسی رکھتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ پوری کتابوں پہ کتابیں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔
تو اب جو ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں بھارت کی پوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا، بار بار وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو اس میں گلگت بلتستان بھی اس زمرے میں آپ کے لیے کھل جاتا ہے ایز این ایشو کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے. اور جب ایک متنازع آپ علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی کھل جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے بڑھتے ہوئے جارحانہ سفارتی اور سیاسی عزائم جو ہیں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، تو نیچے سطح پہ تہ در تہ کیا ہوگا، کیا ان کی کارروائی ہے. اور اس پر میں سمجھتی ہوں پاکستان حکومت کو تھوڑا سا بجائے اس کے کہ ہم مستقل ان کو اکیوز کریں یا ڈیفینسو جائیں، ہمیں ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹڈ پالیسی رکھنی چاہیے.